بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو فوکس کیا جائے، پاکستان کے اندر قوم کے آگے جو سیاستدانوں کا جھوٹ ہے اور جو ان کے فریب ہے اس کی نشاندہی کی جائے، اور قوم کے بالخصوص پاکستانی جوانوں کو سیاسی شعور اور آگاہی دینے کی غرض سے ہم اپنی کاوشیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو نئی نسل کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے، اور سیاستدانوں کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے، اور ان کے جھوٹے منجن جو ہیں ان پر سے پردہ ہٹایا جائے۔ یہ ہماری کوششیں ہیں۔ ہماری جو کوششیں ہیں اس ضمن میں آپ سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر کوئی آپ کے ذہن کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس کے اوپر گفتگو کرنی ضروری ہے تو پھر آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا مشورہ دیں گے، ہم اس کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے۔ حوصلہ افزائی کے لیے توقع کرتے ہیں کہ آپ چینل کو انشاءاللہ ضرور سبسکرائب فرمائیں گے۔ آج ہم پاکستان کے جو موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ایٹمی طاقت ہے، جو ایٹمی تنصیبات ہیں، ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ انتہائی حساسیت کے حامل چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کے لیے پہلے تاریخ کے کچھ اوراق پلٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو کتنی قربانیوں کے بعد پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور پاکستان نے اس کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، اور ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کے پاکستان ایٹمی ملک بنا۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں انڈیا کے اندر تو انڈیا کی نصف آبادی کو غربت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام UNDP کے مطابق بھارت کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ادارے نے انسانی ترقی پر اپنی نومبر 2011 کی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ بھارت میں 61 کروڑ لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو عدد ہے، یہ جو تعداد ہے 61 کروڑ کی، یہ ان کی اس وقت جو انڈین حکومت تھی ان کی طرف سے بیان کیے گئے تخمینوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اور ابھی کی جو یہ اس وقت کی رپورٹ تھی، اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں DW.com کے مطابق اکتوبر 2011 کی رپورٹ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس برس بھوک اور غربت کے حوالے سے جو رپورٹ جاری ہوئی اس میں انڈیا بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور اسی بنیاد پر مودی سرکار پر تنقید اور طنز کا جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے۔ ان پر نہ صرف یہ کہ ان کی حکومت تنقید کا سامنا ہے، بلکہ جو انڈیا کے عوام ان پر طنز بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا غربت ختم ہوگی۔ اسی سال کے ورلڈ ہنگر انڈیکس کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب انسانوں کو بھوک کا سامنا ہے، اور اس رپورٹ میں خصوصی طور پر انڈیا کی حالت کو تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم اس مرحلے میں آ کے ایک ہماری جس طریقے سے ہمارے نااہل حکمران ایک تقابل کا تجزیہ کرتے ہیں، تقابل پیش کرتے ہیں، ہم بھی یہاں پر ایک تقابل پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر بھی کوئی مخلص حکمران کم ہی ہے، وہاں پر بھی نااہل لوگوں کا ایک بہت بڑی ان کی ایک چین ہے، وہاں پر بھی عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہاں پر بھی عوام کی ایک کثیر تعداد نصف آبادی سے زیادہ ظلم کا شکار ہے، حکمرانوں کی ظلم کا، اور وہ غربت زدہ ہے۔ لیکن کیا ہم یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ نکالیں کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس وقت جو ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان ایک تو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور ورلڈ بینک نے ابھی جو ہے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے آنے والے 2 سال میں بھی غربت میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملے گا، غربت میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، ان کی نااہلی کی جو سزا ہے وہ اگلے 2 سال، وہ بھی اس بنیاد پر کہ اگر کوئی اچھے حکمران آتے ہیں تب بھی آپ کی معیشت کو سنبھلنے میں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی حکومتی نااہلی کی وجہ سے جو گروتھ ریٹ ہے وہ منفی کی طرف کو سفر پہ رواں ہے۔ پاکستان انڈیا کی جو نصف صدی پر محیط جوہری ہتھیاروں کی دوڑ ہے، اس پاکستان اور انڈیا کی جو جوہری ہتھیاروں کی طرف جو ان کی کوششیں تھیں، یہ تقریباً کوئی نصف صدی یعنی تقریباً 50 سال پر مشتمل یہ جو سفر تھا، اس کے بارے میں امریکہ کی خفیہ دستاویزات کی روشنی میں کچھ چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اسے البتہ آپ تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو bbc-urdu.com کے اوپر وقار مصطفیٰ صحافی اور محقق ہیں، ان کا آرٹیکل ہے، آج ہی ان کا آرٹیکل آیا ہے اس پہ، تو آپ وہاں پہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال چونکا دینے والی اس کے اندر حقائق انہوں نے لکھے ہیں۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کینری نے انڈین ہم منصب یشونت راؤ سے انڈیا کے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو لے کر جو تشویش تھی، یعنی جب انڈیا جوہری طاقت بنا تو پاکستان نے بھی اس وقت، چونکہ پاکستان کی حکمران تب اس دور کے اندر غیرت مند ہوا کرتے تھے، تو بھٹو شہید نے اس ٹائم پاکستانی قوم کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی وقار کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے بلکہ جو امریکن ایک رہنما ہے، انہوں نے امریکن صدر کو لکھا، ٹیلیگرام لکھا، اس میں کہا کہ بھٹو کے جو خدشات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بھٹو کو پاکستان کی سلامتی کو لے کر اور بالخصوص جو پاکستان آرمی کی جو مورال ہے اس کو لے کر یقینی طور پہ جب آپ دیکھیں گے کہ 2 لشکر آپس میں جو ہے برسر پیکار ہوں، اور ایک لشکر کے پاس آپ دیکھیں کہ ایٹمی ہتھیار ہے اور دوسرا لشکر جو ہے عام معمولی ہتھیار، وہ بھی بہت کم تعداد میں جو عادی ہتھیار ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، تو یقیناً میدان جنگ کے اندر جب وہ اتریں گے تو ان کا مورال یقیناً پست ہوگا، کم مورال ہوگا، ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ تو بھٹو کے انہوں نے لکھا، امریکی صدر کو لکھا کہ بھٹو کے جو تشویش ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ اس حوالے سے وہ پاکستان کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو یشونت راؤ کے جو تحفظات تھے اس کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ کینری نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو وہی کرتا جو بھٹو کر رہے ہیں۔ یعنی بھٹو نے کیا کہا تھا؟ بھٹو نے اس وقت جو ہے وہ جو اپنے دور کے اندر جو بھٹو کی قربانیاں ہیں، جو ان کے اقدامات ہیں، اس کی کچھ پوائنٹ آپ سے ابھی شیئر کروں گا۔ 8 اکتوبر 1976 کو 1976 کو صبح نیو یارک میں ہونے والے ایک ملاقات کے اندر امریکی وزیر خارجہ انڈین وزیر خارجہ سے خود یہ کہتا ہے کہ آپ کے اور پاکستان کے درمیان جو ایک طاقت کا توازن ہے اور ایک مساوات کا جو قیام ہے، اس کے لیے جو عام ہتھیار ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس توازن کے لیے اگر پاکستان کے پاس بھی 10-15 جوہری ہتھیار آ جائیں تو آپ کے درمیان طاقت کا توازن پیدا ہوگا اور آپ کے درمیان میں امن ایک رہے گا کہ جب دیکھیں گے دونوں کے پاس اتنی طاقت موجود ہے تو لہٰذا دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں گے اور کسی بڑے جنگ کی طرف جانے سے گریز کریں گے۔ اس کے باوجود یہ خود وہ بیان کرتا ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اس کے باوجود امریکہ کی جو بڑی منافقت کیا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ جوہری ہتھیاروں تک رسائی کے لیے انڈیا کی مدد کی ہے اور انڈیا کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور حتیٰ کہ انڈیا کے دھماکے کرنے کے باوجود اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، جبکہ پاکستان کو ہمیشہ اس نے فوجی امداد کی بندش اور اسی طریقے سے جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس کے شکنجے میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بھٹو دور کے اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ارشاد ایچ عثمانی کو، چونکہ بھٹو صاحب نے اٹامک انرجی کا اس کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا تھا، تو انہوں نے بڑے اچھے کارنامے انجام دیے، جن میں سے انہوں نے بہت سارے ادارے اور مستقل ادارے بنانے کی کوشش کی اپنے دور میں، اور ان کے البتہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ان کی جو قابل تعریف اقدامات ہیں ان میں سے ہمارے نوجوانوں کو تربیت کے لیے بیرون ملک جو ہے وہ بھیجنے کا جو سلسلہ تھا، اس کا آغاز
بھی ڈاکٹر عشرت کے کارناموں میں سے. بہرحال ایک اچھا کارنامہ، ان کا بھی ایک تاریخ میں ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ان کا بھی نام یاد ہونا چاہیے. تاریخ کے مطابق 1965 کے وسط میں بھٹو نے اپنے اعلان کے مطابق یہ کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے سوئیں گے، لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، ہم ایٹمی طاقت بن کے دنیا کو دکھائیں گے. نومبر 1965 کو امریکی خارجہ سیکرٹری ڈین رسک نے صدر جانسن کو یادداشت روانہ کیا کہ حالات ایسے نہج پہ اور ایسے موڑ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کو تھامنا ہوگا اور ایک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر ہم نے پاکستان کے اوپر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو انڈیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر ہم نے انڈیا کے اوپر شاباشی رکھی تو پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ہم نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. اس نے اپنی طرف سے سجیشن دی، اس نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آبادی کی کثرت اور جمہوریت اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں انڈیا کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. لیکن ساتھ میں جو آخری نقطہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں لیکن ہمیں اعلانیہ طور پہ علل اعلان اپنی حمایت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ پاکستان سے ہماری اعلانیہ مخالفت بھی نہ ہو. کھل کر سامنے آنے کو خطرناک تصور کر رہے تھے. اچھا، امریکی جو تسلط کی سیاہ تاریخ ہے، اب جو آخری سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو تاکہ یہ ویڈیو کوئی زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ کا وقت زیادہ خرچ نہ ہو اس بنیاد پر، اس پوری تاریخ کو کہ ہم ایٹمی طاقت بنیں تو ہم نے کتنی بڑی قربانی دی، اس قوم نے کتنی بڑی قربانی دی، اور آج جو ہمارا ایٹمی اثاثہ خطرے میں ہے، جو ہماری ایٹمی شناخت ہے، ہماری ایٹمی پہچان ہے، ہماری ایٹمی تنصیبات ہیں، وہ خطرے میں ہیں. اگر آج جو نااہل حکمرانوں نے اگر آج ہمارا قومی بینک IMF کو گروی رکھا ہے تو آنے والے وقتوں میں جس طریقے سے ہمارے صف اول کے صحافی حضرات کی طرف سے انکشاف ہو رہا ہے کہ ہماری ایٹمی تنصیبات کو بھی آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کے آگے گروی رکھا جائے، تو یہ جو ایٹمی طاقت ہم بنے ہیں اس کو بننے کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی تاریخ کو جب ہم نوٹ کرتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ حیران ہوتے ہیں. ہماری قربانیاں امریکہ کی تسلط کی جو سیاہ اور گندی تاریخ ہے اس کے متعلق آپ کو آخری 2 نقطوں میں سمیٹ رہا ہوں. 11 جون 1977 کے ٹیلی گراف میں پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے محکمہ خارجہ کو بتایا گیا کہ 10 جون کو قومی اسمبلی کے خطاب کے دوران وزیر اعظم بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے جوہری معاہدے کو کبھی بھی منسوخ یا ملتوی نہیں کرے گا. یہ اعلان تھا، یہ بھٹو صاحب کی جوان مردی تھی، یہ ان کا پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری تھی، یہ ان کی غیرت مندی تھی، یہ قوم کے ساتھ ان کی مخلصانہ کاوشیں تھی کہ انہوں نے 2 ٹوک قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنا جو جوہری معاہدہ ہے نہ صرف یہ کہ وہ منسوخ نہیں کرے گا بلکہ اس کو ملتوی کرے گا. جس تسلسل سے یہ چل رہا ہے اسی تسلسل سے پاکستان کا یہ جوہری معاہدہ فرانس کے ساتھ جاری رہے گا. بس اس اعلان کا ہونا تھا. 1 مہینے کا ٹائم گزرتا ہے، تقریباً 11 جون کا یہ واقعہ ہے، اور 5 بلکہ 1 مہینے بھی نہیں گزرتا. جب آپ کسی ظالم کو اور کافر کو اپنے اوپر مسلط کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا. 5 جولائی 1977 کو ضیاء عامر نے اقتدار پر قبضہ کیا، اور اقتدار پر قبضہ کر کے نہ صرف یہ ہے کہ اس قومی ہیرو کو جیل میں ڈالا، انہیں ذلت کا سامنا ہوا، ان کی تذلیل ہوئی، ان کی شخصیت کو مجروح کیا، بلکہ ایک جو ہے خود ساختہ کیس کو بنیاد بنا کر ایک عظیم قومی لیڈر سے قوم کو محروم کیا، اور ملک سے ایک مخلص لیڈر کو چھینا گیا اور انہیں تختداد تک لٹکایا، اور ایک قیمتی شخصیت کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جو جیسا کرتا ہے وہ پھر اس کا اپنا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ جس انداز کے ساتھ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ شہید کیا، اس کا اپنا انجام بھی اسی طریقے سے، نہ اسے زمین نے جگہ دی نہ آسمان نے، درمیان میں پھٹ کے تباہ و برباد ہو گیا. امریکی دفتر تاریخ سے وابستہ سیٹھ اے روٹر میل کا کہنا ہے کہ 1979 کے آخر میں افغانستان میں سوویت حملوں کی وجہ سے
ایشیا کے ساتھ جو امریکی تعلقات ہیں اس میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ اب اس سوویت یونین کے حملوں کی وجہ سے افغانستان کے اندر امریکہ کو چونکہ ایک معاون کی، ایک مددگار کی ضرورت تھی، تو ضیاء سامراج نے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا شروع کیا۔ اس وجہ سے، اس تعاون کی وجہ سے اور اس جنگی ماحول کی وجہ سے پروردگار نے پاکستان کی سرزمین کو خدا کی طرف سے غیبی طاقت خدا کی تھی کہ امریکہ کی آنکھیں اس طرف سے بند ہوئی، اور یوں 1998 میں پاکستان ایٹمی مملکت بن کر سامنے آیا۔ یہ جو خدا کی عطا ہے، جس کے لیے ہمارے بڑوں نے، بھٹو جیسے لیڈر نے اپنی جان قربان کی ہے اس ایٹمی طاقت کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ماضی کے اندر دیکھیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو جلاوطنی اور بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوا، یہ سارے کے سارے اگر انہوں نے یوم تکبیر کا اعلان نہ کیا ہوتا، اگر ایٹمی دھماکے نہ کیے ہوتے، تو شاید جو اندرون خانہ امریکن جو لابیز کے ذریعے سے پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ ہوا بنائی جاتی ہے اور اس طریقے سے بندے کو شکنجے میں لیا جاتا ہے، بندے کے گرد جو ہے شکنجہ تنگ کیا جاتا ہے، یہ نہ ہوتا اور شاید نواز شریف کی شاید وہ اقتدار ختم نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اپنی اقتدار کی قربانی دی۔ خدا ان کو اس کا اجر میں دے۔ خدا نے جو ہمیں واحد اسلامی ایٹمی ملک ہونے کا جو اعزاز عطا کیا ہے، اس وقت ہمارے وہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری شناخت ہے، ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اس وقت ہماری ایٹمی تنصیبات بھی خطرے میں ہیں۔ بہرحال صرف دعا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے جو اس کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ ہماری بد نصیبی ہے، جو حکومت میں ہیں وہ تو غدار ہیں، وہ تو آشکار ہیں، وہ تو بے نقاب ہو چکے ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ جتنے جھوٹ بولے، تمام جھوٹ کھل کر سامنے آئے، یہ ملک کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس سیاست کے بازار میں موجود سارے کے سارے مچھلی گندے ہیں، ان سب نے ہم سے خیانت کی، اور یہ ابھی سینٹ کے اجلاس میں ثابت ہوا، جس میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ووٹنگ ہونی تھی، اپوزیشن نے بھی قوم کے ساتھ غداری کی اور اپنے بدنما اور کریش چہرے کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو لہٰذا دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار پاک دھرتی کو مخلص حکمران عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔